رائٹر رابعہ، ناول دل کا سوداگر۔ سورج اپنی نارنجی کرنوں سے آسمان کو روشن کر رہا تھا اور دھیرے دھیرے افق میں چھپنے کو تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے چونکے پارک میں موجود درختوں کے پتوں سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ہر طرف زندگی کا ایک ہی الگ ہی منظر تھا۔ بچے جھولوں پر ہنسی کے گیت گاتے تھے اور کچھ لوگ جاگنگ ٹریک پر اپنی دنیا سے بے خبر چہل قدمی کر رہے تھے۔ عنایہ مرزا اپنی دوستانہ اور دلکش شخصیت کے ساتھ اپنی دوست فاطمہ کے ساتھ پارک کے ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں یونیورسٹی کی باتوں پہ مشغول تھے۔ عنایہ چپس کھاتے ہوئے بولی، یار فاطمہ، نورین میڈم ہمیں اتنی مشکل اسائنمنٹس کیوں دیتی ہیں؟ لگتا ہے ان کا خواب ہے کہ ہم لوگ راتوں کو جاگ کر ان کے لیکچر کے نوٹس یاد کریں۔ فاطمہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں، اور شاید اسی لیے وہ ہمیں دیکھ کر اتنی خوش ہوتی ہیں، جسے ہماری تکن ان کے لیے کسی ایوارڈ سے کم نہ ہو۔ دونوں کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ پارک کے دوسرے کونے میں زریان خان، جو اپنے خاموش مگر پر اثر شخصیت کے لیے جانا جاتا تھا، اپنے دائیں ہاتھ دانیال کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ کسی خاص مقصد کے تحت وہاں آیا تھا، لیکن اچانک اس کی نظر عنایہ پر جا ٹھہری۔ زریان چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں گہری تھی، جیسے وہ کسی بھید کو کھوجنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں دانیال سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ جس پہ دانیال نے جواب دیا، لگتا ہے یہ یہاں کسی کے ساتھ آئی ہے، معلوم کروانا ہے۔ زریان بولا، ہاں، پتہ کرو یہ کہاں رہتی ہے اور کس کی بیٹی ہے۔ دانیال مسکراتے ہوئے بولا، خان، آپ نے آج تک کسی پر اتنی توجہ نہیں دی۔ جس پر زریان ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ پہلی بار ہے کہ کچھ خاص نظر آیا ہے۔ عنایہ کو علم نہ تھا کہ اس کے بے فکری اور ہنسی بھرے لمحے کسی کی گہری نظروں کی گرفت میں آ چکے ہیں، اور یہ نظر اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ مرزا صاحب تھکے ہارے گھر واپس آئے، اور جب وہ لانچ میں داخل ہوئے، آمنہ بیگم اور ان کی بیٹی عنایہ دونوں وہاں بیٹھی تھی۔ جیسے ہی عنایہ نے اپنے والد کو دیکھا، وہ خوشی سے اٹھی اور ان کے گلے لگ گئی۔ عنایہ نے خوش ہو کر کہا، ابا، آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آمنہ بیگم نے مسکرا کر پانی کا گلاس مرزا صاحب کو دیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ کوئی بڑی بات ہوئی ہے؟ مرزا صاحب نے مسکرا کر کہا، ہاں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے میں نے ایک کمپنی سے لون لیا ہے۔ کمپنی کا مالک زریان خان ہے۔ زریان خان نے خود مجھے بلایا تھا اور رقم دے کر 6 مہینے کا وقت دیا۔ یہ سن کر آمنہ بیگم بولی، زریان خان تو ایک نامی گرامی گنڈا ہے، اگر ہم وقت پر پیسے نہ دے سکے تو؟ پھر مرزا صاحب اطمینان سے بولے، لیکن میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میرا کام 4-5 مہینے میں مکمل ہو جائے گا، اور پھر ہمیں قرضوں کے چکر میں نہیں پھنسنا پڑے گا۔ آمنہ بیگم خوش ہو کر بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ عنایہ بھی خوش ہو گئی، ابا، آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا۔ مرزا صاحب نے اطمینان سے کہا، اب صرف محنت کی ضرورت ہے، وقت گزرتا جائے گا اور ہمارا کاروبار بھی بڑھتا جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور مرزا صاحب کا کاروبار ترقی کرتا گیا، لیکن جب وہ وقت آیا کہ مرزا صاحب کو لون واپس کرنا تھا، تو وہ دن بھی آ گیا۔ وہ تیار ہو گئے تھے کہ اپنے قرضے کو واپس کر دے، مگر اسی دن جب انہیں پیسے واپس کرنے تھے، چوروں نے ان کے گھر میں داخل ہو کر ڈاکہ ڈالا اور تمام پیسے لوٹ لیے۔ مرزا صاحب کا چہرہ غم سے بدل گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ آمنہ بیگم نے حیرانی سے کہا، ہم نے تو بہت محنت کی تھی، پھر یہ سب کیا ہوا؟ مرزا صاحب نے دل کے کونے سے کہا، یہ سب زریان خان کے پیسوں کا تھا، اور اب وہ پیسے واپس کیسے کروں گا؟ اس واقعے نے مرزا صاحب کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا، کیونکہ اب وہ قرض واپس نہیں کر پا رہے تھے اور ان کی زندگی داؤ پر لگ گئی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ رات کے 7 بجے آمنہ بیگم اور عنایہ کھانا لگا رہی تھی اور تینوں ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ عنایہ پریشان نظر آئی، جس پر مرزا صاحب نے پوچھا، بیٹا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ عنایہ نے کہا، بابا، دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ مرزا صاحب نے پیار سے کہا، شاید ایگزامز کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے بیٹا۔
اسی دوران گیٹ پر دستک ہوئی۔ مرزا صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور گیٹ پر گئے اور کئی بار پوچھا کون ہے، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ پھر ایک زوردار دستک ہوئی اور مرزا صاحب نے غصے سے گیٹ کھولا تو سامنے زریان خان کو کھڑا دیکھ کر وہ شتر رہ گئے۔ زریان خان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی اور وہ مرزا صاحب کے گھر میں شاہانہ چال چلتے ہوئے ایسے داخل ہوا جیسے یہ گھر اس کی ہی ملکیت ہو۔ بیگم خوف سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن عنایا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ اسے نہیں جانتی تھی، تاہم آمنہ بیگم کو پتا تھا کہ یہ ایک مافیا سے تعلق رکھتا ہے۔ مرزا صاحب حیرت سے زریان خان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اچانک ان کے سامنے آ گیا۔ زریان خان نے ایک ادا سے کہا، کیا بات ہے، من کیوں ہو گئے؟ ادھار لی ہوئی چیز کو واپس لوٹانا بھی پڑتا ہے، لگتا ہے آپ کو یہ بات پتا نہیں۔ مرزا صاحب نے گھبرا کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میرا یقین کرو میں تمہیں پیسے لوٹانے ہی والا تھا پچھلے ہفتے، لیکن زریان خان نے ان کی بات کاٹتے ہوئے طنز کیا، جب پیسے واپس نہ دینے ہوں تو ایسے ہی بہانے بنائے جاتے ہیں۔ مرزا صاحب نے لرزتے ہوئے کہا، میری بات کا یقین کرو، ہمارے گھر ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور سارے پیسے لوٹ لیے گئے، میں مجبور ہوں۔ زریان خان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہی کہانی ہر کوئی سناتا ہے، لیکن تمہیں یاد ہوگا ہماری ایک ڈیل ہوئی تھی۔ ڈیل کا نام سن کر مرزا صاحب کے رنگ اڑ گئے۔ وہ تقریباً گڑبڑاتے ہوئے بولے، مجھے معاف کر دو زریان خان، بس ایک اور موقع دے دو۔ زریان خان نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اپنی نظر عنایا پر ڈال دی۔ عنایا جو قریب ہی کھڑی تھی، زریان خان کی نظروں میں عجیب وحشت دیکھ کر کانپنے لگی۔ اس کے پسینے چھوٹنے لگے اور وہ خوف سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ زریان خان کی نظریں تیز اور بے رحم اب مرزا صاحب پر تھی۔ وہ سرد لہجے میں بولا، مرزا صاحب آپ نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے، لیکن یاد رکھو جھوٹ اور دھوکہ دینے والے کو معاف کرنا میرے اصول میں شامل نہیں۔ یہ کہہ کر زریان خان نے اپنا رخ عنایا کی طرف کیا اور تیز قدموں سے اس کے قریب پہنچا۔ اس نے عنایا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور سرد لہجے میں کہا، چلو اب تمہیں بھی اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ عنایا نے خوف سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن زریان خان کی گرفت بہت سخت تھی۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ پیچھے آمنہ بیگم اور مرزا صاحب بے بسی سے چیخنے اور رونے لگے، لیکن زریان خان نے ایک لمحے کے لیے بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ آمنہ بیگم نے آنسوؤں میں ڈوبتے آواز میں پکارا، عنایا میری بچی۔ مرزا صاحب زمین پر گر کر گڑگڑانے لگے، زریان خان خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ لیکن زریان خان کے قدم مضبوطی سے آگے بڑھتے رہے اور عنایا کا دل میں ایک طوفان بھرپا تھا جو اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کے ساتھ واضح تھا۔ زریان خان نے عنایا کو زبردستی گاڑی کے پچھلے سیٹ پر بٹھایا۔ عنایا خوف سے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑانے لگی، مجھے جانے دو پلیز، مجھے میرے ماما بابا کے پاس جانے دو، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ لیکن زریان خان نے کوئی جواب نہ دیا، سرد نگاہوں سے عنایا کو دیکھا اور خاموشی سے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ راستے بھر عنایا مسلسل روتی رہی، کبھی التجا کرتی، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، اور کبھی بے بسی میں اپنی قسمت کو کوستی، لیکن زریان خان کا رویہ پتھر کی طرح بے حس رہا۔ وہ عنایا کی چیخوں اور دعاؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف گاڑی دوڑاتا رہا۔ زریان خان کی گاڑی محل نما مینشن کے سامنے رکی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور پیچھے مڑ کر سخت لہجے میں کہتا ہے، عنایا گاڑی سے باہر نکلو۔ عنایا خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے لرز رہی تھی اور خوف زدہ ہو کر بولی، میں نہیں آؤں گی، مجھے میرے مما اور پاپا کے پاس جانا ہے۔ یہ سن کر زریان خان کے چہرے پر غصہ بڑھ گیا۔ وہ گاڑی کے قریب آیا اور غصے سے دروازہ کھولا اور جھک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، یا تو خود باہر آ جاؤ یا مجھے زبردستی کرنی پڑے گی۔ عنایا ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی، لیکن جیسے ہی وہ ہلنے سے انکار کرنے لگی، زریان خان نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ کر زبردستی اسے گاڑی سے باہر نکالا اور آگے بڑھ کر اپنے مینشن میں داخل ہو گیا۔ محل نما مینشن میں داخل ہوتے ہی عنایا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ اندر کی خوبصورتی فانوس، دیواروں پر سنہری نقوش و نگار اور قیمتی قالین دیکھ کر اسے کچھ لمحے کے لیے سب کچھ خواب سا لگتا ہے،
لیکن جلد ہی اس کی نظر وہاں موجود لوگوں پر پڑتی ہے جہاں کچھ لوگ پہلے ہی موجود تھے اور ایک مولانا صاحب قرآنی آیات کے صفحات پلٹ رہے تھے۔ زریان خان نے اسے ایک جگہ پر لے جا کر زبردستی بٹھا دیا اور مولانا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، نکاح شروع کریں۔ یہ سن کر عنایا کے ہوش اڑ گئے۔ وہ خوف اور بے بسی سے چیختے ہوئے کہنے لگی، میں تم سے نکاح کیوں کروں؟ میں تمہیں جانتی بھی نہیں، تم مجھے زبردستی یہاں لائے ہو۔ زریان خان آگے بڑھا اور اس کی طرف جھک کر سرد لہجے میں بولا، کیونکہ تمہارے باپ نے تمہارا سودا کیا ہے۔ عنایا صدمے میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، یہ جھوٹ ہے، میرے بابا مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ زریان خان ہنستا ہے، لیکن اس ہنسی میں تلخی واضح چھپی ہوئی تھی۔ وہ عنایا کے قریب ہو کر کہتا ہے، محبت؟ تمہارے بابا نے مجھ سے قرض لیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ 6 مہینے میں واپس کریں گے۔ جب وہ پیسہ واپس نہ دے سکے تو یہ طے ہوا کہ ان کی بیٹی میرے حوالے ہوگی۔ عنایا دل شکستگی سے بولی، یہ ممکن نہیں، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ زریان اس کے قریب آتا ہے اور اس کی آنکھوں میں جھکتا ہے اور سرد لہجے میں کہتا ہے، اب تم میری ہو اور میں جو چاہوں وہ کروں گا۔ عنایا خوف سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن زریان اس کی کلائی پکڑ کر قریب کرتا ہے اور کہتا ہے، یہاں تمہاری مرضی نہیں چلے گی، یہاں صرف میرا راج چلتا ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے حقائق کو قبول کر لو، کیونکہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ یہ سن کر عنایا بے بسی کے عالم میں صوفے پر بیٹھ گئی اور سب اپنے نصیب پر چھوڑ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں کا نکاح ہو گیا اور عنایا مرزا سے وہ عنایا زریان خان بن گئی۔ نکاح کی تقریب کے بعد سب مہمان جا چکے تھے اور عنایا کو کمرے میں بھیج دیا گیا۔ زریان خان کو ایک ارجنٹ کال موصول ہوئی، جس کی وجہ سے وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد رات کے 3 بجے وہ واپس آیا۔ جب زریان کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ عنایا گہری نیند میں تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آیا اور محبت پر لمس اس کے ماتھے پر ثبت کیا۔ عنایا ذرا سی کسمسائی اور کروٹ بدل لی، جس پر زریان مسکرایا اور شاور لینے کے لیے واش روم چلا گیا۔ عنایا کو اچانک عجیب سی سرسراہٹ کی آوازیں سنائی دی، جس پر اس نے آنکھیں کھولی۔ کمرہ روشن تھا۔ جب وہ اٹھ کر بیٹھی تو اس کی نظر نیچے قالین پر گئی، جہاں زریان خان جائے نماز پر بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ وہ دعا میں اپنے اور عنایا کے رشتے کی سلامتی اور اپنے مشن کی کامیابی کے لیے التجا کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر عنایا حیران ہوئی، لیکن خاموشی سے دوبارہ لیٹ گئی۔ نماز کے بعد زریان خان عنایا کی طرف بڑھا۔ عنایا لیٹی ہوئی تھی، لیکن زریان خان جان گیا کہ وہ جاگ رہی ہے اور سونے کا بہانہ کر رہی ہے۔ وہ دھیرے سے عنایا کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے اور پھر اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ عنایا جو زریان کی اس محبت بھری حرکت پر خاموش تھی، بغیر کسی مزاحمت کے لیٹی رہی۔ کچھ دیر بعد دونوں نیند کی وادیوں میں کھو گئے۔ صبح کی نرم دھوپ نے کمرے کو روشنی سے بھر دیا تھا۔ سنہری کرنیں آہستہ آہستہ عنایا کے چہرے پر پڑنے لگی، جس سے اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو زریان خان کے مضبوط بازوؤں میں قید پایا۔ زریان خان کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ عنایا کی ہر کوشش بیکار گئی۔ عنایا غصے سے بولی، خان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو مجھے۔ زریان نے اپنی نیم آنکھیں کھولی اور شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، بدتمیزی؟ اگر یہ بدتمیزی ہے تو یہ زندگی بھر چلنے والی بدتمیزی ہے، مسز عنایا زریان خان۔ عنایا نے غصے سے رخ موڑ لیا اور خود کو اس کے بازوؤں سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن زریان نے مزید اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ زریان اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے بولا، اتنی بے وفائی اچھی نہیں لگتی عنایا۔ صبح کا حسن تمہارے چہرے سے بڑھ گیا ہے اور تم مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی ہو۔ عنایا چڑھ کر بولی، میں تمہیں بار بار کہہ رہی ہوں، چھوڑو مجھے۔ زریان نے شرارت سے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹ لیا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، اتنی حسین زلفوں کو نظر لگ جائے گی عنایا، ان کو سنبھالنے کا حق صرف میرا ہے۔ عنایا نے بال واپس کھینچتے ہوئے غصے سے کہا، خان، اگر آپ نے دوبارہ ایسا کیا تو۔ زریان نے اس کے بات کاٹ دی اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے نرمی سے چھوتے ہوئے بولا، تو کیا کرو گی؟ خان کی جان، مجھے سزا دو گی
یا میرے قریب آ کر میری دنیا مزید روشن کرو گی؟ عنایا نے آنکھیں بند کر لی لیکن دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ عنایا نے خفا ہو کر کہا، خان یہ سب بند کرو۔ زریان نے مسکراتے ہوئے اس کی ناک کو ہلکے سے چھوا اور شرارت سے ہنستے ہوئے کہا، جانے خان اب ایسے کہو گی تو میری دھڑکن بند ہو جائے گی۔ عنایا نے رخ موڑ لیا لیکن زریان نے نرمی سے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے اٹھایا، اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ زریان خان نے محبت سے بولا، آپ کی آنکھوں میں جو باتیں چھپی ہیں عنایا، وہ صرف میرے لیے ہیں۔ یہ غصہ بھی میرا ہے اور یہ محبت بھی۔ عنایا نے تیزی سے رخ موڑا اور غصے سے کہا، میں آپ سے کبھی محبت نہیں کروں گی۔ زریان نے کہکا لگایا اور نرمی اور اعتماد سے کہا، محبت کرو گی اور وہ دن بہت قریب ہے جب تم خود میرے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کرو گی۔ زریان نے عنایا کو مزید اپنے قریب کرتے ہوئے شرارتی اور سرگوشی نما آواز میں بولا، اب آپ جہاں جاؤ گی آپ کا ہر قدم پر میرا سایہ ہوگا، یہ مت بھولنا عنایا، تم اب صرف میری ہو۔ عنایا نے خفا ہو کر آنکھیں بند کی لیکن زریان کے نرم لمس نے اس کے دل کی دھڑکن کو مزید بے قابو کر دیا۔ زریان خان دفتر میں بیٹا فائلز چیک کر رہا تھا کہ اچانک اس کے فون کی رنگ ٹون بجی۔ اس نے فون کی اسکرین پر نظر ڈالی تو دانیال کا نام چمک رہا تھا۔ زریان نے فون اٹھا کر کان سے لگایا اور بولا، ہاں بولو۔ دانیال کی آواز فون کے دوسری طرف سے آئی، باس جس لڑکی کے بارے میں آپ نے معلومات اکٹھی کرنے کا کہا تھا وہ سب معلوم کر لی ہے؟ زریان نے کہا، ہاں بتاؤ کیا پتہ چلا؟ دانیال نے جواب دیا، لڑکی کا نام عنایا ہے اور اس کے والد کا نام مرزا۔ ان کا ایک چھوٹا سا کارخانہ ہے جس میں بچوں کے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق وہ جلد ہی ایک بڑا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں ایک بڑی رقم درکار ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک بڑے سیٹ سے بات کی تھی لیکن انکار کر دیا گیا۔ دانیال نے مزید بتایا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے حدود میں جو کارخانہ چل رہا ہے وہ انہی کا ہے۔ اگر انہیں رقم نہ ملی تو ان کا کاروبار مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ یہ سن کر زریان خان نے مختصر جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی مصروف ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر زریان خان نے فون بند کر دیا اور دوبارہ اپنی فائلز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زریان خان نے تھوڑی دیر بعد اپنے سیکرٹری کو بلایا اور کہا، مرزا صاحب کو یہاں بلاؤ۔ سیکرٹری نے فوراً مرزا صاحب کو اطلاع دی اور کچھ دیر بعد وہ زریان خان کے دفتر پہنچے۔ زریان نے ان کا ادب سے استقبال کیا اور بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ زریان خان نے بات شروع کی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنا کاروبار بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر مرزا صاحب تھوڑا چونکے لیکن اس بات میں سر ہلایا، میرے انڈر جتنے کارخانے ہیں ان میں آپ کا کارخانہ بھی شامل ہے جو کافی مشہور ہے۔ اگر آپ کو اپنے کاروبار کے لیے رقم چاہیے تو میں دے سکتا ہوں، لیکن ایک شرط پر، آپ کو 6 مہینے میں یہ رقم واپس کرنی ہوگی۔ مرزا صاحب تھوڑا گھبرا گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زریان ایک مافیا سے تعلق رکھتا ہے، لیکن مجبوری کے تحت انہوں نے کہا، میں 4 یا 5 مہینے میں رقم لوٹا دوں گا۔ زریان نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یاد رکھنا اگر وقت پر رقم واپس نہ کی تو میں اپنے طریقے سے پیسے وصول کروں گا۔ مرزا صاحب نے بنا سوچے سمجھے حامی بھر لی اور زریان سے 5 کروڑ روپے لے لیے۔ کچھ مہینوں کے بعد ان کے کاروبار نے ترقی کی، لیکن اچانک ان کے گھر ڈاکہ پڑا اور ساری رقم لوٹ لی گئی۔ یہ سب زریان خان کا منصوبہ تھا جو عنایا کو حاصل کرنے کے لیے کھیل رہا تھا۔ ڈھاکے کے بعد کچھ ہفتوں بعد زریان خان خود مرزا صاحب کے گھر پہنچا اور ان سے عنایا کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ سنایا۔ مرزا صاحب کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا اور وہ زریان خان نے عنایا کو اپنے ساتھ لے جا کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ زریان خان عنایا کے لیے اپنا رشتہ گل بیچ سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ مرزا صاحب کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زریان ایک مافیا سے ہے۔ اس لیے زریان نے ایک چال چلی اور بلیک میلنگ کا سہارا لے کر اپنی محبت کو حاصل کیا۔ 8 مہینے یوں ہی گزر گئے تھے۔ شام کے 6 بجے کا وقت تھا۔ زریان خان اپنے آفس کا کام نپٹا کر گھر واپس لوٹ رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا شام کے خوبصورت منظر کا لطف اٹھا رہا تھا۔ سورج افق کے قریب جھک چکا تھا، آسمان گلابی اور سنہری رنگوں میں رنگا ہوا تھا۔ سڑک
پر بچے شور مچاتے کھیل رہے تھے اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ ہلکی ہوا درختوں کی شاخوں کو آہستہ آہستہ جھلا دے رہی تھی اور فضا میں ایک سکون سا چھایا ہوا تھا۔ زریان خان نے ولا کے سامنے گاڑی روکی اور وقار سے اندر داخل ہوا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جب وہ کمرے میں پہنچا تو انایا کو نہ پا کر قریب موجود ملازمت سے پوچھا، انایا کہاں ہے؟ زریان کی گہری اور گونجتی آواز پر ملازمہ فوراً پلٹ کر ادب سے بولی، بی بی صاحبہ گارڈن میں ہے۔ یہ سنتے ہی زریان خان نے گارڈن کا رخ کیا۔ گارڈن میں قدم رکھتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ شام کے حسین منظر میں انایا گولڈن گاؤن پہنے جھولے پر بیٹھی تھی۔ دوپٹے کی ہلکی سی جنبش اور ہوا سے اڑتی زلفیں شام کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی، جیسے شام کا یہ حسن اس کی سادگی کے گرد لپٹا ہو۔ وہ دنیا سے بے خبر معصومیت سے جھول رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کی سادگی زریان خان کے دل کو ایک نئی گرفت میں دے رہی تھی۔ زریان خان کے لبوں پر ہلکی ہنسی مسکراہٹ ابھری۔ زریان نے دل میں سوچا، یہ لڑکی جو اتنی بے خبر ہے، کیا اسے اندازہ بھی ہے کہ وہ میرے وجود کو کس طرح باندھ رہی ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کو اپنے قید میں لے چکی ہے۔ انایا جو جھولے میں آنکھیں بند کیے ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز ہلکے ہلکے جھول رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی، جیسے کسی خوبصورت خیال میں گم ہو۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور ہلکے سے گردن موڑ کر دیکھا تو زریان خان مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہری رزیں اور مسکراہٹ نے انایا کو گھبرانے پر مجبور کر دیا۔ بے خیالی میں اس کے ہاتھ جھولے کی رسی سے پھسل گئے اور وہ نیچے نرم گھاس پر جا گری۔ زریان جو کافی دور کھڑا تھا فوراً آگے بڑھا، مگر اس تک پہنچنے سے پہلے ہی انایا گھاس پر گر چکی تھی۔ زریان آخرکار اس کے قریب پہنچا اور نرم لہجے میں بولا، آپ ٹھیک ہو؟ انایا نے جھکی نظریں اور ہلکی سی آواز میں جواب دیا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ زریان نے بہت محبت سے پوچھا، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی آپ کو؟ انایا نے نرمی سے جواب دیا، نہیں لگی چوٹ، میں ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی اٹھنے لگی تو درد سے کرا اٹھی۔ زریان نے فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور پاس ہی موجود جھولے میں بیٹھ گیا۔ اب وہ اسے اپنے ساتھ لیے ہی ہلکا ہلکا جھول رہا تھا۔ زریان کی اس حرکت پر انایا شرم سے لال ہو گئی تھی اور اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا اور اس کی دھڑکنوں کی آواز زریان خان بہت آسانی سے سن رہا تھا۔ انایا گھبراتے ہوئے کہنے لگی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نیچے اتارے، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ انایا کی آواز پر زریان خان مسکرایا اور کہنے لگا، ابھی کمرے میں جانے کے لیے کچھ وقت باقی ہے، اس خوبصورت شام کو کیوں نہ ہم دونوں انجوائے کریں۔ زریان خان کے سوال پر انایا نے اپنا لہجہ تھوڑا سخت کیا اور کہنے لگی، نہیں مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، وہ ابھی اسی وقت۔ یہ سن کر زریان خان نے انایا کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے آج آپ کا میرا تھکان دور کرنے کا ارادہ ہے۔ زریان خان کے اس معنی خیزی سوال پر انایا سر سے پاؤں تک سرخ ہو گئی تھی اور اس کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ زریان سے نظر ملا سکے۔ انایا نے بہت ہمت جمع کر کے کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، یہ کہتے ہوئے اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ زریان خان نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر کیا مطلب تھا آپ کا؟ انایا نے اپنی نظریں اٹھائی اور کہا، میں اس وقت آرام کرنا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ یہ سن کر زریان خان نے شرارت سے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا، میرا بھی یہ مطلب تھا۔ زریان خان کی اس حرکت پر انایا نے شرم اور غصے سے کہا، آپ بہت بدتمیز ہو۔ اس بات پر زریان خان کا فضا نے ایک زوردار کہکا چھوٹا اور کہنے لگا، جو بھی ہوں پر ہوں تو آپ کا۔ زریان خان کی اس بات پر انایا نے کہا، نہیں آپ نہ میرے ہو اور نہ میں آپ کی ہوں۔ انایا کے اس جملے پر نہ جانے کیوں زریان خان کے دل میں چوٹ سا محسوس ہوا اور اس نے پوچھا، آپ اس وقت یہ کیوں بول رہی ہو؟ انایا نے جواب دیا، شاید آپ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ بابا اور آپ کے بیچ ڈیل ہوئی تھی اور جب وہ آپ کو پیسے دے دیں گے آپ کا ادھار لوٹا دیں گے، پھر میں واپس ان کے پاس چلی جاؤں گی اور ہمارا رشتہ بھی بس ایک سودا ہے، تو اس حساب سے تو ہمارا رشتہ سودا ہی ہوا۔ یہ کہتے ہوئے انایا کی زبان بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ بھلے ہی زریان خان نے اسے اپنی زندگی میں زبردستی لایا تھا، لیکن اب انایا بھی اسے چاہنے لگی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا اخلاق بہت اچھا تھا اور کبھی بھی اس سے بدتمیزی سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ غصہ بھی دکھاتی تو وہ مسکرا دیا کرتا تھا، ہمیشہ اس کے ناز اٹھاتا تھا
جب سے وہ اس کی زندگی میں آیا تھا تب سے اس نے اسے اپنے سر پر بٹھا رکھا تھا، اسے عزت دی اور وہ سب کچھ دیا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ زریان کو چھوڑ جانے کا سوچ کر عنایا کا دل بھی اداس تھا۔ عنایا کی باتوں سے زریان خان کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ بھی اب اسے چاہنے لگی ہے، لیکن اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پا رہی تھی۔ زریان خان نے نرمی سے عنایا کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ عنایا نے شرما کر اپنا چہرہ زریان کے سینے میں چھپا لیا۔ زریان نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بولا، آپ کو پتہ ہے عنایا، جب آپ مجھے خان کہتی ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ آپ جانتی ہیں میں نے آپ کو پہلی بار کب دیکھا تھا؟ عنایا نے حیرت سے اپنا چہرہ اٹھایا اور زریان کی آنکھوں میں جھانکا جیسے وہ جواب جاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ زریان خان نے نرمی سے کہا، آپ کو اپنی ایک دوست کے ساتھ پارک میں دیکھا تھا۔ اس دن سے دل بے چین ہو گیا تھا، ہر لمحہ بس آپ کے بارے میں سوچتا رہا، تبھی فیصلہ کیا کہ آپ کے گھر رشتہ بھیجوں گا۔ یہ کہہ کر زریان خان خاموش ہو گیا۔ زریان خان کو خاموش ہوتا دیکھ کر عنایا بولی، پھر رشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ زریان خان نے گہری سانس لی اور پھر کہا، اس لیے کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آپ کے والد مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ عنایا حیرانی سے بولی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ایسا کیوں ہوتا؟ زریان خان نظریں جھکا کر بولا، کیونکہ میں ایک مافیا سے ہوں۔ مافیا کا لفظ سن کر عنایا کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ عنایا خوف سے بولی، آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ زریان خان نے مسکراتے ہوئے بولا، نہیں عنایا، جو بھی ہو یہ بات معنی نہیں رکھتی۔ اس دن جب آپ کے گھر ڈکیتی ہوئی تھی اور چور سب پیسے لوٹ کر لے گئے تھے، یہ سب کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ یہ میں نے کروایا تھا۔ میں نے وہ سب کچھ صرف اس لیے کروایا تھا تاکہ میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں لے آؤں۔ عنایا نے حیرانی سے زریان کی طرف دیکھا اور بولی، آپ نے یہ سب میرے لیے کیا؟ زریان خان نے محبت بھرے لہجے میں کہا، ہاں عنایا، آپ ہمیشہ میرے دل کے قریب رہی ہیں، میں آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ اس سے پہلے کہ زریان خان اور کچھ بولتا کہ اچانک فون کی رنگ ٹون بجنے لگی اور وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے عنایا کو دوبارہ سے جھولے میں بٹھا دیا اور خود دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ زریان خان کے فون کی رنگ ٹون ابھی بھی بج رہی تھی۔ اس نے اسکرین پر پھر سے نظر ڈالی اور مسکرا کر کال ریسیو کی۔ کیسے ہیں سسر جی؟ بہت دیر بعد یاد کیا اپنے داماد کو۔ طنزیہ لہجہ سن کر مرزا صاحب غصے سے بولے، میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، یہ سب تمہارا کھیل تھا، لیکن یاد رکھو میں اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ تمہارے 5 کروڑ لے کر ابھی آ رہا ہوں اور عنایا کو واپس لے جاؤں گا۔ زریان خان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اگر یہ پہلے کر لیتے تو سب کچھ آسان ہوتا۔ خیر آئیے، انتظار رہے گا۔ اس نے فون بند کر دیا اور واپس عنایا کے پاس آیا جو جھولے پر بیٹھی تھی۔ عنایا نے فکر مند ہو کر پوچھا، کس کا فون تھا؟ زریان خان نے نرمی سے کہا، آپ کے بابا کا۔ عنایا خوشی سے جھومتے ہوئے بولی، بابا وہ مجھے لینے آ رہے ہیں؟ زریان خان مسکراتے ہوئے بولا، ہاں آپ کو لینے آ رہے ہیں۔ عنایا نے یہ خوشی سے جھوم اٹھی، لیکن زریان خان کے چہرے پر اداسی نمایاں تھی۔ کچھ دیر بعد ملازم آیا اور اطلاع دی، بڑے صاحب مرزا صاحب آئے ہیں۔ زریان خان رعبدار انداز میں کہا، انہیں اندر بھیج دو۔ مرزا صاحب گھر میں داخل ہوئے اور خوبصورت محل نما گھر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ گھر کے حسن میں کھوئے ہوئے تھے کہ پیچھے سے عنایا کی آواز سنائی دی، بابا۔ عنایا بھاگتے ہوئے اپنے والد کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ عنایا روتے ہوئے بولی، بابا آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں کی؟ مرزا صاحب عنایا کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، بیٹا پیسے اکٹھے کرنے میں دیر ہو گئی، لیکن اب میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ مرزا صاحب زریان خان کی طرف مڑے اور 5 کروڑ کا بیگ سامنے رکھ دیا۔ یہ لو تمہارے پیسے، اب یہ ڈیل ختم اور میری بیٹی کو طلاق دو۔ طلاق کا نام سن کر عنایا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کانپنے لگی کیونکہ وہ یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زریان خان نے مشکل سے اپنے درد کو چھپایا اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اتنی جلدی کیوں ہے؟ بیٹی کو لے کر جاؤ اور گھر پہنچنے سے پہلے طلاق کے پیپرز بھی پہنچ جائیں گے۔ یہ کہہ کر زریان خان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عنایا بت بنی کھڑی رہی۔ مرزا صاحب بولے، چلو بیٹا اب گھر چلتے ہیں، لیکن عنایا نے اپنے والد کو روک دیا۔ عنایا
روتے ہوئے بولی، بابا یہ جیسے بھی ہیں مگر دل کے بہت اچھے ہیں، میں انہیں پسند کرتی ہوں۔ یہ مافیا سے ہیں مگر انہوں نے ہمیشہ میری حفاظت کی۔ عنایا نے وہ سب کچھ بتایا جو زریان خان نے اس کے لیے کیا تھا۔ مرزا صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اگر آپ ان کے ساتھ خوش ہو تو میں زبردستی نہیں کروں گا۔ خوش رہو میری بیٹی۔ یہ کہہ کر مرزا صاحب خاموشی سے واپس چلے گئے اور عنایا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ رات خاموش تھی، چاندنی ہر طرف اپنی روشنی بکھیر رہی تھی۔ زریان خان ٹیریس پر کھڑا سگریٹ کی کش لیتے ہوئے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ دھوئیں کے گہرے بادل اس کے ارد گرد تیر رہے تھے اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ عنایا کی خوشبو اور اس کی ہنسی اور اس کی معصومیت کو اپنے دل کے قریب محسوس کر رہا تھا۔ اچانک اس کے کندھے پر کسی کے نرم ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ زریان نے حیرت سے گردن موڑی تو دیکھا عنایا اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکان میں بے پناہ محبت تھی۔ زریان خان محبت بھری آواز میں بولا، آپ اس وقت یہاں؟ آپ اپنے بابا کے ساتھ نہیں گئی؟ عنایا نے شوخی سے جواب دیا، آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں خان؟ جہاں آپ ہیں وہیں تو میری دنیا ہے۔ زریان کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا جسے الفاظ کو بیٹا ہو، پھر دھیرے سے بولا، آپ کا یہ کہنا کہ میں آپ کی دنیا ہوں، شاید یہی میری زندگی کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے عنایا۔ عنایا نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی لیکن پھر ہمت کر کے بولی، خان میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، آپ میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہیں، آپ کے بغیر میرا ہر لمحہ ادھورا ہے۔ زریان نے یہ سنتے ہی عنایا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کیا اور دھیرے سے اس کے پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ آپ نے آج مجھے دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان بنا دیا عنایا۔ عنایا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور آپ نے مجھے محبت کا احساس دیا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ زریان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا جیسے دنیا کی ہر چیز سے بچانے کا وعدہ کر رہا ہو۔ زریان نے محبت سے چور لہجے میں کہا، آپ ہمیشہ میری تھی، میری ہیں اور ہمیشہ میری رہیں گی۔ کوئی بھی چیز ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ چاندنی رات، ٹھنڈی ہوا اور دونوں کی محبت سے لبریز نظروں نے ایک خوبصورت منظر پیدا کر دیا۔ ان دونوں نے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا۔ عنایا اور زریان اپنے رشتے کو ایک نئی شروعات دی۔ وہ دونوں محبت کے حسین سفر پر نکل پڑے جہاں کوئی غم اور ان کے درمیان نہیں آ سکتا تھا۔ ان کی محبت چاندنی کی طرح ہمیشہ روشن رہی اور وہ ایک دوسرے کی دنیا میں ہمیشہ کے لیے کھو گئے، ختم شدہ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو میرا یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ شکریہ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ پہ اپنی رائے ضرور بتائیں اور لائک کرنا مت بھولیے۔